الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے لاک ڈاؤن میں عید کے مسائل۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور عید الفطر کی آمد ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے پیش نظر اس بار عید کی نماز یا اس بار عید کی رونق پہلے جیسے تو نہیں رہے گی۔ عید کی نماز ہمیشہ کی طرح بڑی جماعت کے ساتھ مساجد اور عیدگاہوں میں نہیں ہو پائے گی۔ پھر بھی عید الفطر کے جو خصوصی آداب اور احکام ہیں ان پر حسب استطاعت عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے بھائی ہم صدقہ فطر ادا کر دیں۔ صدقۃ الفطر جو کہ فرض ہے، ضروری ہے، اسے ہم نماز عید سے پہلے ادا کر دیں، کیونکہ اگر ہم نماز عید سے پہلے ادا کریں گے تبھی صدقۃ الفطر ادا ہوگا۔ اگر نماز عید کے بعد ہم ادا کریں گے تو عام صدقہ شمار ہوگا، وہ صدقۃ الفطر شمار نہیں ہوگا، اس لیے پہلے اسے ادا کر دیں۔ دوسری چیز، چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز کے لیے امام کے حاضر ہونے تک کثرت سے تکبیر پڑھیں۔ جب چاند نظر آ جائے، عید کا شوال کا چاند نظر آ جائے تو پھر ہم تکبیر پڑھنا شروع کر دیں اور اس وقت تک پڑھیں جب تک کہ امام عیدگاہ کے اندر یا جہاں ہم نماز پڑھیں گے وہاں امام حاضر نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم تکبیر بآواز بلند پڑھتے رہیں۔ تیسری بات یہ ہے، عید کی صبح کھجور یا کوئی میٹھی چیز ہم کھا کر کے نماز عید کے لیے جائیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ صبح نہا دھو کر کے صفائی ستھرائی کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گھروں سے نکلیں۔ پانچویں بات یہ ہے، اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہننے سے ابتن کریں۔ ہمارے کپڑوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر کیا ہے، ان کپڑوں میں جو اچھا کپڑا ہو ہم اسے پہنیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں خوشبو بھی میسر ہو تو ہم خوشبو بھی لگائیں۔ ساتویں چیز یہ ہے، عید کے لیے ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ آٹھویں بات یہ ہے، خواتین اور بچے بھی عید کی اجتماع میں حاضر ہوں، عورتیں بھی حاضر ہوں، بچے بھی حاضر ہوں، سب کو لے کر کے ہم عید کی نماز ادا کریں۔ ایک چیز اور ہے، عیدین کی نماز میں آیا اب ہم پہلے نماز ادا کریں گے یا پہلے خطبہ دیں گے؟ تو اس تعلق سے پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے۔ اس کی دلیل متفق علیہ روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث سے بیان فرماتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ سب کے سب خطبے سے پہلے عیدین کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز عید کا طریقہ کیا ہوگا؟ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھیں، پھر 7 تکبیرات زائد کہیں، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھ کر رکوع میں جائیں۔ اسی طریقے سے پہلی رکعت پوری کرتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد 5 تکبیریں زائد کہیں، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھ کر رکوع میں جائیں
اور رکوع سجود اور تشہد سے فارغ ہوتے ہوئے سلام پھیر دے۔ 7 تکبیریں زائد کہیں پہلی رکعت میں، 5 تکبیریں زائد کہیں دوسری رکعت میں، اور قرأت سے پہلے۔ اس کی دلیل جو ہے ایک حدیث ہے جسے امام مالک نے اپنی کتاب موطا کے اندر حدیث درج کی ہے، 495 اور 496 نمبر کی حدیث ہے۔ النافع مولا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کے غلام نافع سے روایت ہے، انہ قال شہدت الاضحى والفطر مع ابی ہریرہ فکبر فی الرکعۃ الاولى 7 تکبیرات قبل القراءة وفی الآخرۃ 5 تکبیرات قبل القراءة۔ کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیدین کی نماز میں حاضر تھا، عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی تھا اور عید الفطر کی نماز میں بھی تھا۔ تو فکبر فی الرکعۃ الاولى 7 تکبیرات قبل القراءة، تو آپ نے نماز عید پڑھائی تو قرأت سے پہلے 7 تکبیریں پہلی رکعت میں زائد کہیں، وفی الآخرۃ 5 تکبیرات قبل القراءة، اور اسی طریقے سے قرأت سے پہلے دوسری رکعت میں 5 تکبیریں زائد کہیں۔ تو یہ 7 اور 5 دونوں رکعتوں کو ملا کر کے 12 تکبیریں زائد ہوئیں، تو 12 تکبیریں زائد کہنی چاہیے۔ عید کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قاف یا سورہ اعلیٰ پڑھنا، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قمر یا سورہ غاشیہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر یہ صورتیں یاد نہ ہوں تو کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے، اس سے نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو یاد ہے تو یہی صورتیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھا کرتے تھے۔ دلیل ہے عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ بسبح اسم ربک الاعلی وہل اتاک حدیث الغاشیہ، رواہ مسلم۔ اس حدیث کی روایت امام مسلم نے 878 نمبر پر کی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ راوی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں بھی اور جمعہ کی نماز میں بھی، یعنی عیدین کی نماز میں بھی اور جمعہ کی نماز میں بھی سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث ان عمر بن الخطاب سأل ابا واقد اللیثی رضی اللہ عنہ ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، رواہ مسلم۔ اس حدیث کی روایت بھی امام مسلم نے کی ہے، 891 نمبر پر اس حدیث کو درج کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں کیا پڑھا کرتے تھے، کیا قرأت کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ آپ کان یقرأ فیہما، عیدین کی دونوں رکعتوں میں آپ قاف والقرآن المجید اور واقتربت الساعۃ وانشق القمر یعنی سورہ قاف اور سورہ قمر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ایسا کرنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اور اگر کسی کو یہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو جو بھی یاد ہو، فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو بھی آسانی کے ساتھ یاد ہو وہ پڑھ لے، اس کی نماز عید ہو جائے گی۔ اب رہی بات خطبہ عید کی، تو چونکہ عیدین میں خطبہ ہوتا ہے لیکن اس سال کا عید مختلف ہے، لاک ڈاؤن ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں گے، تو آیا گھروں میں باجماعت نماز ادا کرنے کی صورت میں خطبہ بھی دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں بڑی بحثیں ہو رہی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء کی اس مسئلے میں 2 طرح کی رائے ہیں۔ ایک یہ کہ خطبہ بھی عید کے خطبہ کی طرح دیا جائے گا، دوسرے یہ کہ خطبہ نہیں دیا جائے گا، صرف 2 رکعت نماز پر اکتفا کیا جائے گا۔ لہٰذا ان دونوں رائےوں میں سے جس پر آپ مطمئن ہوں عمل کریں، بحث و تکرار سے پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ جس پر دل مطمئن ہو، چاہیں تو آپ عید کی نماز پڑھ کر کے خطبہ دے دیں اگر خطبہ دے سکتے ہوں، اور اگر نہیں دے سکتے ہوں تو نہ بھی دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بات دھیان رہے کہ اگر عید کی نماز تنہا پڑھیں گے تو خطبے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اکیلے پڑھتا ہے تو اسے خطبے کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں جہاں 2-4 آدمی، 4 آدمی، 6 آدمی، 10 آدمی مل کر کے پڑھتے ہیں، اگر اس میں کسی کو خطبہ دینا آتا ہے تو اس کو خطبہ دینا چاہیے، سامعین کو واعظ و نصیحت کی باتیں کرنی چاہیے، بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات یہ ہے، حکومتی ہدایات اور ملک کے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر
حد درجہ احتیاط سے کام لیں. ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں یا ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے یا کوئی کچھ کہے یا کوئی ہمیں پریشان کرے. اس چیز سے جو ہے احتیاط کریں اور تمام چیزوں سے بچیں. دوسری بات یہ ہے، عید کی نماز کے لیے کہیں بھی بڑا اجتماع بالکل نہ کریں. ہر گھر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھیں. گھر کے افراد جتنے بھی ہوں، 2 4 6 8 10، پہلے مرد حضرات کھڑے ہو جائیں، پیچھے اس کے بچے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد عورتیں کھڑی ہو جائیں اور گھر کے لوگ نماز عید ادا کر لیں. زیادہ بھیڑ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں کہ پورا ٹولہ محلہ والے اکٹھا ہو جائیں اور پھر ایک گھر میں جمع ہو کر کے اس طرح کی نماز ادا کریں اور پھر جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑائیں. اسی طریقے سے عید کی نماز کے علاوہ بھی کہیں بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں. یہ تو رہی بات عید کی. عید کی نماز جب ادا کر لیں اس کے بعد بھی 4 6 8 لوگ 10 لوگ مل کر کے کہیں بھیڑ بھاڑ نہ اکٹھا کریں، نہ اکٹھے جمع ہو، سب لوگ اپنے گھروں میں ہی لاک ڈاؤن میں بہتر ہوگا. چوتھی بات، سادگی کے ساتھ تہوار منائیں. اپنے بال بچوں پر بھی نظر رکھیں کہ وہ کوئی خلاف قانون اور خلاف شرع کام نہ کریں. بالکل سادگی کے ساتھ تہوار منائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی نصیحت کریں اور ان پر دھیان رکھیں کہ وہ قانون کی خلاف ورزی یا شریعت کی دین کی کوئی خلاف ورزی نہ کریں جس سے دین اور دنیا دونوں برباد ہوں. پانچویں بات یہ ہے، ڈرون کیمروں سے بھی گھروں کی نگرانی کی جاتی ہے، اس لیے چھتوں وغیرہ پر بھی بڑا اجتماع کرنے سے گریز کریں، بھی بچیں. ایسا نہ سوچیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. ڈرون کیمروں کے ذریعے سے بھی جو ہے آپ کی نگرانی کی جاتی ہے اور مخبری کرنے والے بھی گلی گلی میں موجود ہوتے ہیں جو آپ کی خبر وہاں تک پہنچا دیں گے. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچیں اور دھیان رکھیں. چھٹی بات یہ ہے، عید مناتے وقت اپنے ارد گرد کے ضرورت مندوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تو عید منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارا پڑوسی کیسا ہے، تو پڑوسی کا ہمارے ارد گرد میں جو لوگ رہ رہے ہوں ان کا بھی خصوصی طور پر دھیان رکھیں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے. میرے بھائی اور دوستو، اس چیز کا بھی دھیان رکھیں. ایک ساتویں بات، مختلف شہروں سے اپنے علاقوں کی طرف پیدل یا سواری سے سفر کرنے والوں کی خدمت کریں. آج کل جیسا کہ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن ہے، مزدور لوگ پریشان حال ہیں بیچارے، اور سب لوگ ایک شہر سے اپنے گھر کی طرف جو ہے روانہ ہیں. تو راستوں میں جن علاقوں سے وہ گزر رہے ہوں اور اس علاقے کے لوگ دیکھیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کھانا، پانی یا روپے پیسے جیسے بھی ان کی ضرورت ہو مدد کریں. یہ مہربانی ہوگی. اسی طریقے سے کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے رمضان کے بقیہ اوقات میں اور بعد میں بھی خصوصی دعائیں کریں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وبا ہم سے دور کر دے اور تمام مسلمانوں کو جو ہے اس بیماری سے بچا لے. بار الہ جلد سے جلد یہ تمام مصیبتیں ہم سے دور کر دے. تو رمضان کی جو ہے رمضان کے مہینے میں بقیہ اوقات جو بچے ہیں اس کے خصوصی طور پر میرے بھائی اور دوستوں اور بعد میں بھی خصوصی طور پر دعائیں کرتے رہا کریں. ایک نویں بات، رمضان المبارک کے باقی مادہ لمحات کو غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لیں. معلوم نہیں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے. بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی زیادہ نیکیاں جمع کرنے کے مواقع ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تاکیدی باتیں ہیں اور آپ کا تاکیدی عمل ہے کہ جو ہے جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ بالکل مکمل طور پر جو ہے کمر کس لیتے تھے، عبادت کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. اتنے ہی ہم لوگ اس عشرے سے غافل ہیں. ہمارا یہ آخری عشرہ شاپنگ کے، ہمارا یہ آخری عشرہ عید کی تیاریوں میں صرف ہو جاتا ہے اور ہم ختم کر دیتے ہیں اور یہ لمحات نکل جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ سب لوگ منع کر رہے ہیں کہ شاپنگ نہ کریں اس سال، ہمارے پاس جو کچھ کپڑے میسر ہوں ہم اسی میں کام چلائیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ پریشان حال ہیں، بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، لوگ جو ہے کھانے پینے کو لوگ ترس رہے ہیں. تو ہم ان تمام چیزوں کی طرف دھیان دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، کھانے پینے کا انتظام کریں، نہ کہ ہم نئے کپڑے خریداری میں نئے کپڑوں کی خریداری میں لگ کر کے اپنا یہ سارا وقت اور اپنا یہ سارا قیمتی وقت اور اپنا یہ سارا سرمایہ برباد کریں. پھر بھی لوگ کچھ ایسے نااہل ہیں اور کم ظرف لوگ جو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور خریداری میں لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال ہماری گزارش ہے کہ لوگ ایسا نہ کریں، اور اس سال اگر ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری عید نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نئے کپڑوں کو نہیں، آپ کے اعمال کو اور آپ کی جو ہے دل کو دیکھتا ہے اور اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ آپ کے جذبات کیسے ہیں. تو ہم جذبات کی قدر کریں میرے بھائی اور دوستوں، اور وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں.
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری الٰہا سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، لغزشوں کو معاف کرے، اور ملک اور پوری دنیا کو عافیت اور امن و امان کی نعمت سے سرفراز کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔